بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں باب فضل الجمعاتی یعنی جمعے کی فضیلت کے باب کے تحت جو حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 881 یہ بیان ہو چکی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر اعادہ کر دیتا ہوں اور اس پر کچھ کلام باقی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن اس طرح غسل کیا جس طرح وہ غسل جنابت کرتا ہے، پھر وہ چلا گیا یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گویا کہ گائے کا صدقہ کیا، اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے گویا سینگ والے مینڈھے کا صدقہ کیا، اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا کہ مرغی کا صدقہ کیا، اور جو پانچویں ساعت میں گیا اس نے گویا انڈے کا صدقہ کیا۔ پس جب امام نکل آئے یعنی خطبہ دینے کے لیے اپنے حجرے سے نکل آئے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور واعظ سنتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ انعام جمعے کے دن ہی حاصل ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی دن حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اس طرح غسل کیا جیسے جنابت کا غسل کرتا ہے، تو اس لیے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے۔ تو مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جس طریقے سے غسل جنابت میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب انسان پر جنابت طاری ہو جائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق انسان کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ جنابت کا مطلب جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو سمجھ لے ایک ناپاکی طاری ہو جاتی ہے، اس ناپاکی کا نام جنابت ہے، اور وہ پورے بدن پر چھا جاتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی نشاندہی فرمائی، تو لہٰذا جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک غیر محسوس نجاست پورے بدن پہ طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی نجاست ہوتی ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں سرایت گویا کہ کر جاتی ہے، یعنی ہر بال کے نیچے، حدیث میں ہر بال کے نیچے جنابت ہے، کیونکہ جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو پورا جسم ایک لذت محسوس کرتا ہے، تو اس لیے پورے جسم کو ہی دھونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر کیونکہ اس میں مبالغہ آرائی مقصود تھی، غسل کے 3 فرائض بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک کلی کرنا غرغرے سمیت، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے ٹچ کر لینا خالی، ایسا نہیں بلکہ ناک کے پاس لا کے تھوڑا سا سونگھے اتنا کہ نرم بانسے تک، نرم ہڈی تک پہنچ جائے، تو یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے حصہ بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، اور پورے بدن میں ایک بال بھی دھلے بغیر نہ رہے۔ اگر مثال کے طور پر جیسے ہم نے مسح اور دھونے کا فرق آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ پانی لیں گرائیں، یہ دھونا ہے، اور آپ پانی لے کے اس کو گرا دیں اور خالی گیلا ہاتھ پھیر لیں، یہ مسح کرنا ہے۔ تو صرف گیلے پن کا پہنچانا یا تری کا پہنچانا مسح کہلاتا ہے، اور باقاعدہ پانی کا بہانا یہ دھونا کہلاتا ہے، جس کو عربک میں غسل کہتے ہیں۔ تو جب غسل جنابت انسان کر رہا ہو تو پورے بدن کو دھونا فرض ہے، ایک بال کا بھی مسح ہو گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ جسم کے مقامات کے جہاں یہ اندیشہ ہو کہ پانی پہنچے گا نہیں، یا پہنچے گا تو بہت ہی کم کہ تری کی حد تک پہنچے گا اور مسح ہو جائے گا، تو وہاں خاص طور پہ مبالغہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر بڑے بال ہوں تو کانوں کے اوپر کی جگہ، کانوں کے اندر کا جتنا حصہ ہے، سوراخ کے اندر نہیں، سوراخ کے باہر لیکن کان کا اندرونی حصہ، اور اس کے بعد گلے اور تھوڑی کے ملنے کی جگہ، اور اگر کوئی بھاری بدن کا آدمی ہے تو خاص طور پر، کیونکہ ذرا گوشت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے بالکل یوں، تو اس لیے گردن پہ پانی ڈالنا، پھر بغل کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے، اسی طرح پورے حصہ بدن پہ انسان غور و تفکر کر لے کہ جس حصہ بدن پر بتکلف پانی نہ پہنچایا جائے تو وہاں پر وہ جگہ یا تو سوکھی رہ جائے گی، یا اتنا قلیل پانی پہنچے گا جو مسح کی مقدار کہلائے گی، دھونا نہیں کہلائے گا، تو غسل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنے میں تھوڑا سا مبالغہ کیا جائے،
کہ خوب اچھی طرح جسم پر پانی بہایا جائے، مل مل کے خوب نہایا جائے. تو یہ اہتمام اگر کوئی جمعے کے لیے کرتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے تو گویا کہ اس نے اونٹ صدقہ کیا. مراد یہاں پہ پہلی ساعت ہے، کیونکہ آگے کا کلام ذکر کر رہا ہے کہ دوسری ساعت میں یہ انعام، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، پانچویں میں یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ پہلی یا پہلا انعام جو ہے وہ پہلی ساعت کے ساتھ مخصوص ہے. اب اس کو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب جمعے کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا وقت وہی ہوتا ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوا اس وقت سے لے کر اور جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اس وقت تک، یہ جتنا پورا وقت ہے اس پورے وقت کو اگر آپ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو پہلا حصہ پہلی ساعت، دوسرا حصہ دوسری ساعت، تیسرا حصہ تیسری ساعت، چوتھا حصہ چوتھی اور پانچواں حصہ پانچویں ساعت کہلائے گا. اور اس طریقے سے گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے جلدی آنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو پہلی ساعت میں آیا کہ جیسی مثال کے طور پہ جمعے کا وقت ہوا، اذان ہوئی، انسان مسجد میں آ جائے تو اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اب مثال کے فرض کر لیں کہ 12 بجے ظہر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے کسی جگہ 12 بجے اور ظہر کا آخری وقت فرض کر لیجئے 4:30 بجے ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں 4:08 پہ ہے، تو فرض کر لیں 4 بجے ہے، تو 12 سے 4 گھنٹے ہو گئے. اب ان 4 گھنٹوں کو آپ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ 5 ساعتیں بن جائیں گی. لیکن یہ تو اس وقت ہے جب پورے ہم ظہر کے وقت کو لے لیں. اگر آپ کے وہاں جمعہ مثال کے طور پہ 2 بجے ہوتا ہے تو 12 سے 2 گھنٹے ہو گئے. ان 2 گھنٹوں کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں ساعت کا آپ تعین کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن پہلے آ کر بیٹھ جانا یہ سب سے زیادہ ثواب دے گا. پھر اس کے بعد آنا اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ امام صاحب جب خطبے کے لیے آ کر بیٹھ جائیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام نکل آئے یعنی خطبے کے لیے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور واعظ سنتے ہیں. تو یہ پہلے دور کے اعتبار سے ہے کہ پہلے دور میں جو ہمارے ہاں آج عربک کے جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ اس دور میں اس طرح نہیں تھا کہ پہلے ایک تقریر ہے اس کے بعد 2 خطبے. ہمارے ہاں پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے، پھر ہم سنت متوارثہ جو چلتی چلی آ رہی ہے کہ عربک میں 2 خطبے پڑھنا وہ سنت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک رسمی طور پہ ہی ہمارا سمجھ لیں ایک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عربک خطبے تو سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جتنا پھر یہ خلفائے راشدین وغیرہ خطبے پڑھتے رہے وہ اصل میں واعظ تھا، نصیحت تھا، مسائل اور احکام کے اس میں مسائل بیان ہوتے تھے، احکام بیان ہوتے تھے. جیسے عید الفطر کا خطبہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر صدقہ فطر کے احکام بیان ہوتے تھے. عید الاضحیٰ کا اگر خطبہ پڑھا جاتا تو اس میں پھر قربانی کے مسائل اور جانور کے مسائل ذکر کیے جاتے تھے. اب بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ عید الفطر کے خطبے میں تھوڑا سا صدقہ فطر کا ذکر ہو جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں جانور وغیرہ کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آتا. اصل سمجھتے وہی ہیں جو اردو میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے، وہی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو اب اگر ہم اس بات کا اعتبار کریں کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور واعظ سنتے ہیں تو واعظ تو ہمارا اردو میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام منبر پر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائے اس سے پہلے ہمیں آ کر بیٹھنا چاہیے تو فضیلت حاصل ہوگی. تو اب آپ غور کریں کہ یہ آج ایک دور ہے اور ایک پہلے کا دور تھا. اگر آپ احیاء العلوم وغیرہ اٹھا کے پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صراحت کی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اتنی جلدی بسا اوقات مسجد میں آتے تھے کہ ابھی باہر اندھیرا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں، حیرت انگیز بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا وہ جمعے کی نیت سے اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے پھر وہ مسجد میں آتے، فجر کی نماز پڑھتے اور بسا اوقات وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے. ایسا ہوتا تھا. تو اب ہمارے ہاں تو خیر بہرحال مصروفیت زیادہ ہو چکی ہے، تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان ساعتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کریں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مصروف ہیں، آفس میں ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں جمعے میں چھٹی نہیں ہوتی ہے تو آفس سے ڈائریکٹ پھر وہ
نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بعض اوقات آفس ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے فوری طور پہ جانے نہیں دیا جاتا، نماز کے قریب قریب جانے دیا جاتا ہے، تو ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے، یا آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایسی کوئی پرابلم ہے کہ آپ فوری طور پہ نہ جا سکے، تھوڑی دیر بعد آپ پہنچے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی مجھے سن بھی رہے ہوں گے یا ان کے گھر میں ایسے مسلمان ہوں گے کہ جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا، جمعے کے روز وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو جمعے کا اچھی طریقے سے اہتمام کر کے غسل وغیرہ کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر مسواک کر کے وہ اول وقت مسجد میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں خطبے کے لیے امام صاحب کے مائک کی کھڑکڑاہٹ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب بیان ختم ہو گیا ہے، اب کھڑکڑ کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم گھر سے بھاگتے ہیں اور بسا اوقات بالکل آخر میں پہنچتے ہیں۔ جس وقت کے فرشتے اپنے صحائف لپیٹ کر واعظ سننے بیٹھ چکے ہوتے ہیں، ہم اس کے بھی بعد آتے ہیں، تو گویا کہ بہت بڑی فضیلتوں سے جو پہلے بیٹھ کر فضیلت حاصل کرنا تھا وہ سب اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو جمعے کے لیے ان 5 ساعتوں کے بعد یعنی خطبے کے ٹائم میں یا خطبے کے بعد آ کر جماعت سے ملا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو یہ اضافی ثواب تھا کہ جب انسان جلدی آ کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے کچھ ثواب متعین کیا گیا، اس کی برکات سے یقیناً وہ محروم ہوگا۔ تو ایک سبب تو سستی ہے، غفلت ہے، آخرت کی طرف سے مطلب ہم بالکل بے پرواہ سے ہو چکے ہیں۔ اگر مادی کوئی اشیاء ہوتی، انعامات ہوتے تو شاید ہم سوچتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو جمعے کے لیے پہلی ساعت میں آیا اسے 10,000 روپے ملیں گے، جو دوسری ساعت میں آیا اسے 8,000، جو تیسرے میں آیا اس کو 6,000، جو چوتھی میں آیا اس کو 4,000، اور جو بالکل لاسٹ میں آیا اسے 2,000 روپے ملیں گے۔ تو میرے خیال میں 10,000 کوئی چھوڑے گا نہیں۔ امام صاحب ابھی تو اذان ہوئی ہوگی اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی، انٹری کروا چکے ہوں گے اور 10,000 روپے حاصل کر چکے ہوں گے۔ پھر ہمارا جوش دیکھیں، جذبہ دیکھیں، پھر ہمارے جمعے کے لیے آنے کی جو ایک سعادت مندی ہے، مستعدی ہے، وہ قابل رشک اور دیکھنے والی ہوگی۔ تو یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے کہ نہ اللہ کے رسول کے وعدوں پر اعتماد ہے، نہ آخرت کے انعامات کا کوئی قلب میں ہم لالچ محسوس کرتے ہیں، بالکل ہم بے پرواہ ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، پہلے آ کے کچھ واعظ اور نصیحت تو صحیح ہوتا نہیں ہے، ایسی معاذ اللہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے امام صاحب کو بیان وغیرہ تو کرنا آتا نہیں ہے، چلیں اس پہ بعد میں تبصرہ کر لیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر امام صاحب کو بیان آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کم از کم اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کیوں محروم ہوتے ہیں، اس فضیلت سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آپ وہاں پر بیٹھیے اور جلدی جا کر اپنا کم از کم ثواب حاصل کریں، اس قصد و ارادے سے چلے جائیں کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا، کیونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آخرت میں جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جمعے کی پہلی ساعت میں آنے کی بنا پر ایک اونٹ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملا ہے، اور یہ ہر جمعہ آپ بکثرت پتہ نہیں کتنے ہزاروں اونٹ آپ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کر چکے ہیں، پھر انسان کو احساس ہوگا کہ واقعی اس نے کتنی بڑی سعادت مندی حاصل کی، اور اس کے برعکس جو محروم رہا اسے کتنا شدید پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کاش میں ایسا نہ کرتا اور تھوڑی سی اپنی سستی بھگا کر وہاں پر آ جاتا۔ پھر وہاں جانے کے بعد جب اس طرح کے انعامات انسان دیکھے گا تو پھر یقیناً وہ پچھتاتے ہوئے یہ کہے گا کہ کاش میں امام صاحب کے بیان کی پرواہ نہ کرتا، بس بلکہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آ جاتا، لیکن افسوس کہ میں نے اس وجہ سے ایک بہت مبارک ساعت کو ضائع کر دیا، اور اتنے بڑے ثواب کو ضائع کر کے آج میں احساس محرومی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اول وقت میں آئیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کے مسجد میں دیر سے آنے کی کچھ وجوہات ان کی مجبوریاں بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کاروباری مشاغل ہوتے ہیں، بسا اوقات آفس وغیرہ فیکٹریز وغیرہ کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں نکل پاتے، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، آخر ٹائم میں آتے ہیں۔ لیکن جو آ سکتے ہیں وہ بھی کیوں نہیں آتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں مساجد میں یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں۔ شاید میری اس بات سے کوئی برا بھی محسوس کرے، لیکن بہرحال جو حق بات ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو شہری لوگ ہیں، جو شہر میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں
گفتگو کرنی چاہیے، ان کی ذہنی سطح پہ اتر کے کس طرح بیان کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ذہنی ہم آہنگی کا فقدان بہت زیادہ فرق پیدا کر دیتا ہے. امام صاحب منبر پر اپنی سوچ کے مطابق جو ان کو مناسب لگ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹھی ہوئی پبلک کیسی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جاہل قسم کے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، کون سے مسائل ان کے لیے ضروری ہیں وہ بیان کریں. سامنے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا موجودہ دور کے جدید تقاضوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور بیچارے بیوقوفوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے نوجوان کہ کس طریقے سے ہم اپنے ضروری مسائل کا اور اس قدیم گفتگو کا آپس میں ربط قائم کریں. اور وہ بالکل ذہن ناکام رہتے ہیں، اور وہ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے بھی پھر وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ ہوا، آ کر ہم اس سے بہتر تھا کہ اپنا فلاں کام کر لیتے. تو اس لیے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اگر مطلب علماء کرام، سب ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیان بھی کرتے ہیں اور بالکل سامنے والوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں. تو پھر وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ بھی بہت کثیر آتے ہیں، ذوق و شوق سے آتے ہیں اور غور سے سنتے بھی ہیں. تو ایسے کوئی حضرات کے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ بیان شروع کرتے ہیں مسجد بالکل خالی ہوتی ہے، پھر وہ چلتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب بالکل اینڈ آتا ہے تو مسجد بھری نظر آتی ہے، تو ان کو اپنے بیان پہ تھوڑی توجہ کرنی چاہیے اور وہ غور کریں کہ آپ کے سامنے جو عوام اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، جو آخر میں لاسٹ میں آپ کو بھری ہوئی مسجد نظر آتی ہے، آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ جتنے لوگ آخر میں بیٹھے ہیں ان سے کہیں کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ خاص کسی موضوع پر بیان سننا چاہتے ہیں اور پھر اس کو سننے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی تشریف لائیں، تو آپ وہ مجھے لکھ کر دے دیں، یا کوئی مسجد کے اندر کوئی ڈبہ رکھ دیں، آپ کہیں کہ لکھ کر ٹاپک اس کے اندر ڈال دیں، تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ بعد میں پھر جب اس کو کھول کر دیکھیں جو زیادہ پرچیاں جس ٹاپک کے بارے میں آئی ہوں اس کے اوپر اچھی طریقے سے بیان تیار کر کے آپ کریں، تو آہستہ آہستہ پھر یہ روٹین بدلے گا، پھر لوگ اپنا وقت نکال کر بھی ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے. تو اب اگر آپ جدید تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر بیان نہیں کریں گے، بلکہ زبردستی اپنے تیار شدہ بیان ان پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسی لیے پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. یہ لوگ ان مساجد کا رخ کر لیتے ہیں کہ جو گھر سے بہت زیادہ دور ہیں لیکن بیان ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، پھر وہ محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، دور جا کے نماز پڑھتے ہیں. ان چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. شاید کسی بہن کے ذہن میں سوال آئے کہ ہم پر تو جمعہ فرض نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد تو یہ فضیلت پالیں گے، عورتیں کیسے پائیں؟ تو یہاں دو صورتحال ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سی خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں. باہر کے ملکوں میں نے اکثر مساجد میں یہی دیکھا ہے کہ بہنیں آتی ہیں اور جمعے کی نماز باقاعدہ ان کے لیے علیحدہ حصے مخصوص ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہے. تو ان کو تو انشاءاللہ اسی حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا. باقی بہنوں کے لیے انشاءاللہ کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد